اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا صلوات بھیج دے محمد علیہ موضوع گفتگو ان 10 مجالس کا سورہ کہف اور امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے یہ اشرا انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا جائے گا، اور اس میں سورہ کہف کی عظمت، سورہ کہف کی فضیلت، سورہ کہف کے فائدے اور کیا ٹچ ہے اور کیا ربط ہے امام حسین علیہ السلام کا اس سورہ کہف سے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفے کے بازار میں جس سورے کو نوک نیزہ سے تلاوت کیا ہے وہ سورہ کہف ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی خاصیت اس سورے کے اندر ضرور ہے، اور کیا وجہ ہے کہ جو امام نے اسی سورے کو تلاوت کیا ہے۔ لہٰذا اس کا عنوان اشرے کا سورہ کہف اور امام حسین علیہ السلام اور حجاب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اس لیے کہ یہ عشرہ اربعین ہے، چہلم کا عشرہ ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے جو تلاوت کی ہے سورہ کہف کی، وہ شہزادی کے پردے کو محفوظ کرنے کے لیے کی ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں رہنا چاہیے، اسی کے ارد گرد یہ مجالس منعقد ہوں گی اور یہی ٹاپک رہے گا، اور یہ اشرا اور یہ عنوان اور یہ ٹاپک اس لیے بھی بہت زیادہ مین ہے اور بافضیلت ہے کہ اس سورہ کہف میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کو لشکر حسینی کا سپاہی کیسے بننا ہے۔ ہر ایک آدمی کی خواہش ہے کہ ہم حسینی لشکر کے سپاہی بنیں،
اور آخر میں جو حسین ابن علی آنے والے ہیں، یعنی جو آخری حسین ہے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف، جو ہمارا آخری امام ہے، اس کے لشکر میں اصحاب کہف موجود ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں اب اصحاب کہف کی ہسٹری پڑھنا پڑے گی کہ انہوں نے کون سا کردار اپنایا کہ جو یہ لشکر امام میں شامل ہوں گے۔ حالانکہ یہ اصحاب کہف نبی کے زمانے سے بھی پہلے رہے، لیکن اگر کردار عالی ہو، اخلاق عالی ہو، سیرت بہترین ہو، تو انسان چاہے جب مر گیا ہو مگر اسے امام کے لشکر میں ضرور بلایا جائے گا۔ اسی میں وہ جواب بھی ہے کہ کیا ہم دعائیں کرتے ہوئے مر جائیں گے؟ کیا ہم دعائے ندبہ، دعائے عہد، دعائے فرج، یہ جو جتنی بھی دعائیں ہمارے امام علیہ السلام کے لیے ہیں، کیا ہم سے پہلے بھی پڑھتے رہے، ہم بھی پڑھتے رہے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دعا پڑھتے پڑھتے مر جائیں گے؟ ہماری زندگی میں ہمارا امام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو ہر آدمی کو یہ پریشانی ہوتی ہے، اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے، بیمار ہوا تو سوچنے لگا میرا امام میرے سامنے نہیں آئے گا۔ تو اصحاب کہف کو نبی کے زمانے سے پہلے تھے، لیکن جب امام آئیں گے تو امام کے لشکر میں ہوں گے۔ یہ سورہ کہف آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے صرف کردار کو اچھا رکھنا، ہمارا کام ہے تمہیں تمہارے امام سے ملا دینا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ بالکل نیا ٹاپک ہے، تقریباً 1 سال سے میں اس ٹاپک کو ریسرچ کر رہا ہوں، اور میں نے اس موضوع کو کہیں نہیں پڑھا، صرف آپ ہی کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ پہلی دفعہ یہ موضوع اسی امام بارگاہ امام علی رضا میں پڑھا جا رہا ہے۔ ابھی تک میں نے بھی کہیں نہیں پڑھا ہے، صرف تیار کیا ہے۔ اب اس میں انشاءاللہ آپ کو کتنی معلومات ہے وہ آپ کو تب اندازہ ہوگا، وقت سے پہلے کوئی چیز کہنی نہیں چاہیے انسان کو، لیکن آپ توجہ دیں گے اور غور سے سنیں گے تو اس میں کافی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کلیئر ہوں گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلے یہ سورہ کہف وہ سورہ ہے کہ جو قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا آپ، 18واں سورہ ہے قرآن کریم کا۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، مکی سورہ ہے۔ اس سورے کے اندر 110 آیتیں ہیں۔ یہ معلومات آپ حضرات کو کام آنے والی ہے، اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ 18واں سورہ ہے، 110 آیات ہیں، اور یہ سورہ مدنی نہیں ہے، یہ سورہ مکی ہے، مکے میں نازل ہوا ہے یہ سورہ۔ اس کی ابتدا پروردگار اس طرح کرتا ہے، الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس قرآن میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ذہن کو پریشان کرنے والی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے، الجھانے والی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک سورے میں کچھ کہا دوسرے میں کچھ کہہ دیا، دوسرے سورے میں ایک بات کہی تیسرے سورے میں اس کی مخالفت کر دی۔ اسی لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ دعویٰ کیا کہ اگر یہ قرآن بندوں کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، لیکن چونکہ آپ شروع سے لے کے قرآن کو پڑھتے رہیے تو اگر آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے یہ آپ کی عقل اور علم کی کمی ہے، ظاہراً اس میں اور حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایسے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا علم کم ہے، اور اس علم کی کمی کی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس میں ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ نہیں،
دیکھیں جس طرح یہ قرآن ہے، اسی طرح اللہ نے کچھ بندے ایسا پیدا کیے ہیں جو قرآن ہیں اور قرآن ناطق کہلاتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین یہ دلانا ہو کہ اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو آپ قرآن ناطق کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیجئے، جو ایک نے کہا ہے وہی دوسرے نے کہا ہے، جو دوسرے نے کہا ہے وہی تیسرے نے کہا ہے۔ جب اس قرآن میں اختلاف نہیں ہے تو اس قرآن میں بھی اختلاف نہیں۔ اس کا مطلب چونکہ میرے مولا نے خود جنگ صفین میں بولا انا القرآن الناطق، میں قرآن ناطق ہوں، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ اس کا اب بتائیے جو علی نے کہا وہی حسن نے کہا، جو حسن نے کہا وہی حسین نے کہا، اختلاف تو نہیں ہے نا؟ اختلاف نہیں ہے۔ تو جو میں نے بندے پیدا کیے، جب میں ایسے بندے پیدا کر سکتا ہوں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ تو میرا کلام ہے۔ اسی لیے دلیل کیا دی؟ اگر میرے خیال میں شروع میں سمٹ کے بیٹھ جائیے، صلوات پڑھتے ہوئے آئیے۔ بآواز بلند صلوات۔ توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا سا توجہ درکار ہے۔ انشاءاللہ موضوع میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سورہ کہف اور امام حسین علیہ السلام اور حجاب زینب، چونکہ یہ ایک واقعے کے تحت میں نے عنوان رکھا ہے۔ کیا کہا کہ اگر اس میں اختلاف ہوتا تو یہ بندوں کا کلام ہوتا، خدا کا کلام نہ ہوتا۔ اچھا ہم دیکھ لیے، بڑے سے بڑا مفتی لے لیجئے، بڑے سے بڑا مولوی لے لیجئے، بڑے سے بڑا سائنسداں لے لیجئے، آج وہ کچھ کہتا ہے، کل کچھ اور کہتا ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ نے دیکھا کیا سائنس دانوں کے نظریے ہمیشہ باقی رہتے ہیں؟ ایک نظریہ اس سال کچھ بنا، کل پھر دوسرا نظریہ بنا، اس کے بعد پھر تیسرا نظریہ بنا۔ اسی لیے علماء نے کہا اگر سائنس کوئی ترقی کر لے تو ہمارے ذاکر کو بہترین موقع سب سے پہلے جو کہنے کا ملتا ہے یہ ملتا ہے، ارے انہوں نے کیا کیا، یہ تو میرے امام نے کہا ہے۔ کہتے نہیں کہتے؟ اس پہ ہمارا مجمع بھی داد دیتا ہے بہت۔ ارے دیکھیے ایک ریسرچ سامنے آئی، کہا یہ ہو گیا، تو اب ہم نے کیا نقطہ لگایا اس میں آ کے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ پہلی تو بات ہے کسی کے کام کو رد نہیں کرنا چاہیے، یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، اگر کسی نے ریسرچ کی ہے اور قابل غور ہے تو اس کو کرنے کا بھی تو ثواب ہے۔ آپ نے کیوں نہیں کی ہے؟ اس کا مطلب یہ، لیکن میں جو آپ کی اس گہرائی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا کا آدمی کوئی ریسرچ پیش کرے تو ڈائریکٹ آپ یہ نہ کہیے یہ تو ہمارے امام نے بھی کہا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس سال اس نے یہ ریسرچ کی اور آئندہ سال اس نے جو ریسرچ کی وہ اس ریسرچ کے خلاف ہو، اپوزٹ ہو، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے جب تک علم کی گہرائیوں سے آپ کسی چیز کو خود مطالعہ نہ کر لیں، رو میں بہنے کے بعد، جذبات میں آنے کے بعد ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ تو جو سائنسداں کہہ رہا ہے یہ تو ہمارے امام نے بھی کہا ہے۔ اس لیے کہ سائنسداں کی ریسرچ بدل سکتی ہے، امام کا قول بدلنے والا نہیں ہے۔ امام کا قول جو کہہ دیا وہی قیامت تک رہے گا۔ تو انشاءاللہ یہ میرا موضوع آپ یاد رکھیں گے اور ذہن میں رکھیں گے اس بات کو کہ جب کوئی ریسرچ نہیں سامنے آئے تو اس کو ایک دم سے نہیں کہہ دینا ہے آنکھ بند کر کے کہ یہ تو ہمارے امام نے بھی کہا ہے، پتہ چلا دوسرا سائنسداں آیا اسی نے کاٹ دیا اس نظریے کو۔ اس کا مطلب ہے غیر معصوم کی بات کٹ سکتی ہے مگر معصوم کی بات کٹنے والی نہیں ہے۔ تو آج کے بعد ہمیں یہ نہیں کہنا، ایک پیغام۔ تو اگر یہ قرآن کریم بندوں کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، لیکن چونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور خود ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک سر پھرا سائنسداں اسحاق کندی یا کندی جو بھی ہیں وہ تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تناقض فی القرآن، یعنی قرآن کریم میں تناقض ہے۔ تناقض کا مطلب ہے قرآن کریم ایک جگہ کچھ کہتا ہے دوسری جگہ کچھ کہتا ہے۔
اس نے ایک کتاب تیار کی اور مجمع میں شور مچ گیا کہ بڑا بڑا فلسفی ہے، بڑا سائنسداں ہے، دیکھیں کتنا بڑا کام کیا۔ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے، اگر کسی کو مشہور ہونا ہوتا ہے تو وہ نیا نظریہ ایجاد کر دیتا ہے، خالی مجھے شہرت مل جائے۔ یہی ہماری عزاداری میں ہو رہا ہے، یہی ہمارے مذہب میں ہو رہا ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں شہرت ملنی چاہیے، جتنی غلط بات پڑھو گے اتنی شہرت ملے گی، اس لیے کہ مجمع یہ کہے گا ایسی ہم نے نہیں سنی۔ اچھا واقعا نہیں سنی، جب وہ آپ کی ایجاد ہے تو وہ آپ ہی کے تو ذہن میں ہے، تو وہ کہاں سے آپ سنیں گے؟ تو نئی بات کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے آدمی کو، نہیں نئی بات کہیے مگر جو قرآن کے مطابق ہو، وہ نہیں جو قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہو۔ تو لہٰذا آدمی شہرت کے لیے کیا نہیں کرتا، کہتے ہیں اگر غلط کام نہیں کریں گے تو شہرت تو ملے گی پھر بھی۔ تو لہٰذا اس نے کہا، ایک قرآن مجید میں نے غور و فکر کیا، امام کو اس کی اطلاع دی گئی کہ ایک شخص ہے جو تیار ہوا ہے اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے کہ قرآن کریم میں تناقض ہے، یعنی ایک جگہ قرآن کچھ کہتا ہے، دوسری جگہ قرآن کچھ کہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا ایسے سر پھرو کہ مجھے منہ نہیں لگنا ہے، اپنے شاگرد سے کہا کہ آپ اس کے پاس جاؤ، اور یہ وہ شاگرد ہے جو اس کا شاگرد ہے، خود جس نے کتاب لکھی ہے اسی کا ایک شاگرد ہے۔ وہ امام کے پاس گیا، امام کو خبر دی، امام نے اس سے کہا کہ تم بس ایک مسئلہ پوچھ لینا کہ یہ جو تم نے معنی نکالے ہیں آیتوں کے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کا ارادہ بھی انہی معنی کا ہے؟ یعنی جو تم معنی سمجھ رہے ہو، کیا اللہ نے بھی انہی معنی کا ارادہ کیا ہے؟ جو معنی اللہ بتا رہا ہے تو کیا وہی معنی تم نے مراد لیے؟ کیا دلیل ہے؟ حد یہ ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے شعر کا مفہوم شاعر کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اگر ایک لفظ ایسا استعمال کر دے شاعر تو شاعری سے پوچھا جائے گا آپ کی مراد کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا ہدف کیا ہے؟ تو کیا تو نے جو معنی لکھے کیا وہی معنی اللہ نے مراد لیے ہیں؟ اب جیسے ہی شاگرد نے سوال کیا، چونکہ پڑھا لکھا تو تھوڑا تھا، اس نے کہا یہ بات تمہارے ذہن میں کیسے آئی؟ یہ مسئلہ تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ کہا نہیں میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا۔ کہا نہیں اس کا اصلی مرکز بتاؤ، یہ بات تمہارے ذہن میں کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ جو مسئلہ تمہارے استاد کے ذہن میں نہ آ سکے وہ مسئلہ تمہارے ذہن میں کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں امام کے پاس گیا تھا، انہوں نے فرمایا، اسی وقت اس نے اس کتاب کو پھاڑ ڈالا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ بھی اسی بات کی دلیلیں پیش کرتے رہے کہ اگر یہ بندوں کی طرف سے ہے تو بندوں کے کلام میں رد و بدل پائی جاتی ہے، آج کچھ کہا کل کچھ کہا۔ لیکن اچھا بندوں کا ایک مسئلہ اور ہوتا ہے، جتنا مہارت ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی کلام میں وزن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک شاعر کو لے لیجئے، جب زندگی میں شاعری کی زندگی میں پہلا قدم رکھتا ہے تو وہ اتنا اچھا شعر نہیں کہہ پاتا، یا ایک دم سے کہہ دیتا ہے بہترین۔ سب سے بہترین قصیدہ اس کا وہ مانا جاتا ہے کہ جو اس نے مہارت حاصل کرنے کے بعد کہا ہو، اور اگر پہلا ہی شعر دکھایا جائے کسی کو یا پہلا قصیدہ تو خود شاعر مطمئن نہیں ہوتا اس قصیدے سے جس کو پہلے کہا تھا، کہتا ہے جناب یہ شروع کا کہا ہوا ہے، یعنی اگر عیب نظر آ جائے آپ کو تو زیادہ مجھے برا نہ کہیے گا، چونکہ ابتدا تھی کوئی زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا اسی طرح کتاب لکھنے والا جو رائٹر ہے، جب وہ پہلی دفعہ کتاب لکھتا ہے تو اتنی قیمتی کتاب، اتنی اچھی کتاب، مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اتنی اچھی کتاب نہیں لکھ سکتا، لیکن جب 10-12 کتابیں لکھ لیتا ہے تو پھر اس کو عروج ملتا چلا جاتا۔ اسی طرح جاب کرنے والے سمجھ لیجئے، جب کمپیوٹر پہ کوئی آدمی پہلی دفعہ کام کرتا ہے تو اتنا بہترین نہیں کر پاتا ہے، لیکن جب تجربہ ہو جاتا ہے
تو کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے جب تمرین کریں گے، ممارست کریں گے اور کام کرتے رہیں گے، جیسے جیسے ترقی ملتی جائے گی، جیسے جیسے مہارت ہوتی جائے گی، ویسے ہی ویسے اس کا فن آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ مگر خدا کا مسئلہ بندوں سے بالکل الگ ہے۔ اس نے جب سب سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا تو وہ مخلوق تھی جس کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر پا رہا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ بتائیے سب سے پہلے کس کے نور کو پیدا کیا؟ ہاں بھائی آپ بتائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور کائنات میں سب سے بہتر کون ہے؟ یہی ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ آدم کو پیدا کیا، اس میں کچھ اور کمی ہوتی، پھر نوح کو پیدا کیا، نوح اور بات سمجھ رہے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ترقی ہوتی ہے، پہلے کچھ پہلے کچھ پہلے کچھ، مگر پروردگار عالم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے جسے پیدا کیا وہ کائنات کا سب سے بڑا رسول بنا، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے تم میرے بندے ہو، مجھ سے نہ ٹکرانا، تمہاری حیثیت الگ ہے، تمہارے معبود کی حیثیت الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ایک مسئلہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود کون کہہ رہا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ کس نے کہا یہ؟ پروردگار عالم نے۔ کیوں کہا؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جو اپنی تعریف کرے وہ برا ہے۔ ایک ذاکر ہی اپنی تعریف کرنے لگے، ایک نوح خان اپنی تعریف کرنے لگے، ایک مرثی خان اپنی تعریف کرنے لگے، برا سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا؟ لیکن قرآن کریم میں دیکھیں، اسی وجہ سے جب سورہ الحمد شروع ہوا، بسم اللہ الرحمن، میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن، آگے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ تو پروردگار تجھے تعریف کرنا ہے تو بندوں سے اپنی تعریف کرانا ہے، خود کیوں تعریف کر رہا ہے؟ تو یہ جو الحمدللہ ہے یہ ہے تو کلام پروردگار، لیکن ہے بندوں کی تربیت کے لیے۔ یعنی کیا مطلب؟ پر تمہارا پروردگار اتنا بلند ہے کہ تم اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ کاش میرا جملہ آپ حضرات تک پہنچ جائے۔ یعنی یہ تمہاری عاجزی کے لیے ہے کہ تم چاہے جس کمال پہ پہنچ جاؤ، لیکن تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو اپنے معبود کی تعریف کر سکو۔ ہم تمہیں تعریف کا طریقہ بتا رہے ہیں، جب ہماری تعریف کرنا تو انہی الفاظ میں کرنا جو الفاظ ہم نے تمہیں بتائے ہیں۔ کیا یہ عاجز نہیں ہے بندہ؟ اسی لیے جب نماز میں یہ اٹھا بیٹھا تو کیا کہا؟ بحول اللہ، ہاں مل کے پڑھیے، بحول اللہ وقوتہ اقوم، یعنی کیا مطلب؟ حول کہتے ہیں عربی میں طاقت کو، حول یعنی طاقت اور قوت، اقوم، ارے بھائی آپ تو ماشاءاللہ عرب ملک میں رہ رہے ہیں، ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ اقوموں کا ترجمہ میں کھڑا ہوتا ہوں، وَأَقْعُدْ قَعَدَ، میں بیٹھتا ہوں۔ یعنی اب ترجمہ کیجئے، بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدْ، جب میں نماز میں کبھی اٹھتا ہوں کبھی بیٹھتا ہوں، تو خبردار یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی طاقت سے کھڑا ہو رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا اپنی طاقت سے بیٹھ رہا ہوں۔ تو جوان ہے، جوان میں خون اس کی رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے، زمین پہ پیر مار دے تو پانی نکل جائے،
اتنا گھمنڈ ہوتا ہے جوانی میں، مگر جب بوڑھا نماز پڑھے جب بھی یہی کہے گا، جب جوان نماز پڑھے تب بھی یہی کہے گا، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے تیرے اندر نہ بیٹھنے کی طاقت ہے، تیرے اندر نہ کھڑے ہونے کی طاقت ہے، یہ معبود کی طاقت ہے جو تجھے کھڑا کر رہی ہے، یہ تیرے پروردگار کی طاقت ہے۔ بحول اللہ وقوتہ اقوم و اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جب میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں اس کی طاقت کی وجہ سے، تو جب میں کوئی اور کام کر رہا ہوں تو کس کی طاقت سے؟ یہ جو پانچوں نمازوں میں آپ سے ہر اٹھتے بیٹھتے کہلوایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے کے بعد غرور میں نہ آ جانا کہ تو کر رہا ہے، نہیں، اگر کوئی کار خیر کر رہا ہے تو ہم نے توفیق دی ہے تو کر رہا ہے، مجلس عزا ہم نے قائم کی تو مجلس کرنے کے بعد غرور میں نہ آ جانا، ہم نے کی تو ہوئی، نہیں، شکر خدا کرنا کہ معبود تو نے مجھے توفیق دی، اس لائق سمجھا جو میں مجلس کر سکوں، بات سمجھ رہے؟ غرور ہمیں، تکبر ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، تو اللہ نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ تم اپنے معبود کی تعریف کن الفاظ میں کرو گے۔ اسی طرح معصومین نے، یہیں سے ایک سوال اور اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی جب آپ دعائیں پڑھتے ہیں تو دعاؤں میں آپ کو بہکا دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ دعا غلط ہے، اس لیے کہ اس میں تو حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ مثلا بعض لوگ دعائے کمیلی پہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں، جی یہ کیسے ہے، علی کہہ رہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یا اور دعائیں ہیں پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، پروردگار، تو اس کا مطلب ہے ان کی زندگی میں گناہ ہے تبھی تو معافی مانگ رہے ہیں، یہ اجتباہ ہوتا ہے۔ نہیں، آپ سورہ الحمد میں الحمدللہ رب العالمین، اسی سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اللہ نے الحمدللہ رب العالمین کہا تاکہ جب تم ہماری حمد کرو تو ان الفاظ میں کرو۔ اسی طرح اہل بیت نے دعا کر کے بتایا، جب اپنے معبود کے سامنے جانا تو یہ الفاظ کہہ کے جانا جو ہم تعلیم کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، نہیں، ہم نے گناہ نہیں کیا ہے، یہ تمہیں ہم طریقہ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ جو دیکھیں اگر ایک بادشاہ ہو تو بادشاہ کا مزاج کیا ہے، بادشاہ چاہتا کیا ہے، بادشاہ کرتا کیا ہے، بادشاہ کس چیز سے محبت کرتا ہے، کس چیز سے نفرت کرتا ہے، یہ وہ بتائیں گے جو اس سے قریبی ہوں۔ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے؟ اچھا، آپ بھی جاتے ہیں جب دنیاوی معاملات ہوتے ہیں تو اسی کے پاس جاتے ہیں، میاں بتائیے یہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، یہ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں؟ بھائی یہی مسئلہ پروردگار کا ہے، کچھ بندے ایسے ہیں جو اس سے سب سے زیادہ قریب ہیں، وہ طریقہ بتاتے چلے جاتے ہیں، تم عمل کرتے چلے جاؤ اس کے اوپر۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ الحمدللہ رب چلیے کیا ترجمہ ہے؟ آپ مستقل پڑھتے ہیں سورہ الحمد میں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ یہ اللہ کیا ہے؟ چونکہ قرآن مجید کے، یہ بھی آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے کل 5 سورے ایسے ہیں جو الحمد سے شروع ہوئے ہیں، جن میں ایک سورہ کہف ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے عبد پر قرآن اور کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو فخر کس پہ کر رہا ہے پروردگار؟ یعنی قرآن نازل کر کے فخر کر رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے قرآن جیسی کتاب کو اپنے پیغمبر کے سینے پر، اب اس میں لفظ پیغمبر نہیں ہے، اپنے عبد کے،
میں نے نازل کیا قرآن کو، میں وہ خدا ہوں۔ اب یہ قرآن کی عظمت کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو بھیجنے کے بعد خود اس کا پروردگار فخر کر رہا ہے۔ اچھا اسی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ کا احسان ہے مومنین کے اوپر کہ اس نے تم میں ایک رسول بھیجا، یعنی قرآن کو بھیجا تو فخر کیا، رسول کو بھیجا تو فخر کیا، اہل بیت کو بھیجا تو فخر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کی مخلوق میں اور اہل بیت اور قرآن اور رسول میں یہ فرق ہے، دنیا اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، پروردگار اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ علی اور محمد میری مخلوق ہے۔ الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے عبد کے اوپر قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کمی اور کجی نہیں ہے۔ اچھا فقر کہاں پہ؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ لفظ اللہ، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99۔ یہ ہمارے بچے جب شروع میں ہوتے ہیں اور جن کو شروع کیا جاتا ہے بالکل ان کو بتایا جاتا ہے 99 نام ہیں، لیکن آپ کی کلاس تھوڑی سی بڑی ہے، سمجھ رہا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا نام بھی ایک ہے، بس اللہ ایک ہے، اس کا نام بھی ایک ہے اور وہ ہے اللہ، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ اس کی صفات ہیں، وہ نام نہیں ہے۔ اللہ کا نام کہ یہ خالی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، چونکہ صفات اور نام میں بچہ فرق محسوس نہیں کرتا تو اس کو کہتے ہیں۔ باقی اللہ کا نام ہے صرف ایک اور وہ ہے اللہ۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ترجمہ، اللہ کی تعریف لفظ اللہ کی یہ ہے کہ جس میں ہر کمال موجود ہو، کوئی نقص موجود نہ ہو، یعنی جتنے بھی کمالات ہیں وہ لفظ اللہ میں ہیں اور جتنی بھی کمیاں ہیں وہ ساری لفظ اللہ سے، ذات پروردگار سے دور ہیں۔ تو سارے کمالات جس کے اندر موجود ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ترجمہ ہے تاکہ آپ حضرات جب لیا اللہ کہیں تو آپ کو پتا تو رہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ یعنی جس کے اندر سارے کمالات، کوئی کمال ایسا نہ ہو جو اس کے اندر موجود نہ ہو، بلکہ جو اس کے اندر نہیں ہے وہ کمال ہی نہیں ہے۔ ہر کمال اس کے اندر موجود ہے اور ہر برائی اس سے، ہر نقص، ہر کمزوری اس سے دور ہے، یہ اللہ۔ اب دیکھیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس میں کمال موجود ہو۔ یہ کیوں کہلوایا جا رہا ہے آپ سے؟ اس لیے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس کی تعریف کریں، توجہ چاہتا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے، اگر آپ اس کی تعریف کریں کہ جس کے اندر کمال ہو تو یہ تعریف ہے۔ شاید میرا جملہ نہ پہنچا۔ اگر آپ تعریف ہمیشہ اس کی جائے جس کے اندر کمال ہو، اس لیے کہ ہم نے تعریف اللہ کی کب کی، کس لیے کی؟ اس لیے کہ اس کے اندر کمال ہے۔ لہٰذا آپ کو تربیت کیا دی الحمدللہ رب العالمین نے کہ تعریف اس کی کرنا جس میں کمال ہو اور کوئی برائی نہ ہو، وہ تعریف کے لائق ہے۔ لیکن اگر بے کمال ہو اور تعریف کی جائے تو اسے اردو میں چاپلوسی کہا جاتا ہے، تعریف نہیں کہا جاتا۔ صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر۔ اور چاپلوسی کے بارے میں مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس میں ہم سب لوگ ماشاءاللہ سے ملوث ہیں، کرتے ہی ہیں خوش کرنے کے لیے کسی کو۔ مثلا مجھ جیسے ہی آدمی کو اگر جناب 5 اشرے ہوئے لیکن جو بیان آپ نے شروع میں ہی ڈال دیا،
ہوتا؟ اسی طرح نوح خان کو، مرثیہ خان کو، سب کو خوش نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب تاکہ جب نماز پڑھیں تو آپ اس ترجمے کو ذہن میں رکھیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اپنے عبد کے اوپر، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر سارے کمالات ہوں اور کوئی کمی نہ ہو۔ اچھا، قرآن کیسا بھیجا؟ اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ رسول کیسا بھیجا؟ اس میں بھی کوئی کمی، رسول کا جانشین، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی تعریفیں کروانے کے بعد آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جسے ہم بھیجتے ہیں اس میں کمال ہی کمال ہوتا ہے، کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی برائی نہیں ہوتی اس کے اندر۔ لہذا جب تم تعریفیں کر کے عادی بن جاؤ تو اسی کی تعریف کرنا جس میں کمال ہو، بے کمال کی تعریف نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی جنگ ایسی ہو کہ جس میں ایک کمال دکھانے والا کمال دکھا رہا ہو اور کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو، تو اللہ جبرائیل کو بھیج کے اس کی تعریف جنگ احد میں کروا دیتا ہے۔ لا فتح الا علی، صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے اندر کمال ہو پھر اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ بس عزیزوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ تو یہ الحمد، یہ مخصوص ہے اللہ سے، کسی اور سے مخصوص نہیں ہے۔ اللہ جس میں سارے کمالات موجود ہوں، اب جو اس نے، اچھا اس کے اندر سارے کمالات موجود ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ کہے میں کیسے یقین کروں اس خدا کے بارے میں جسے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ ایک عقلی سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ میں کمال ہی کمال ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دکھائی وہ نہیں دیتا، سامنے وہ نہیں آتا، اوپر میں نہیں جا سکتا، نیچے وہ نہیں آ سکتا، جب میں اوپر چلا جاؤں گا تو بالکل ہی چلا جاؤں گا۔ بات سمجھ رہے؟ لیکن یہ کہ اس کے اندر کمال ہے، سمجھائے کیسے؟ بھائی اسی لیے پروردگار عالم نے کچھ بندے ایسے پیدا کیے جن کے اندر سارے کمالات موجود ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، تاکہ یہ بندے دلیل بن سکیں اس کی معرفت کی۔ بہرحال تاکہ یہ بندے دلیل بن جائیں اس کی معرفت کی اور اس کے وجود کی۔ اب انشاءاللہ وہ تو میں کل پیش کروں گا کہ کمالات کی بات کیا ہے۔ تو اللہ کو ضروری ہے اللہ کے لیے کوئی ایسے بندے پیدا کرے کہ جن سے یہ پتا چل سکے کہ یہ بندے ایسے ہیں جن میں کمال ہی کمال ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اب آپ اپنے کو لگائیے، پوری دنیا جتنی بھی ہے وہ کمالات کی محتاج ہے۔ علم کمال ہے یا نہیں؟ علم کمال ہے۔ اگر آپ کے اندر علم ہے تو آپ کی عزت ہوگی، آپ کے اندر علم نہیں ہے تو آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کمال عزت دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر شجاعت ہے تو آپ کی عزت ہوگی۔ آپ پہلے ہی کانپنے لگتے ہیں دیکھ کے تو پھر آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شجاعت ایک کمال ہے، تقوی ایک کمال ہے، زہد ایک کمال ہے، دل کا نرم ہونا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، یہ ایک کمال ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کے اندر علم ہے، آپ نے علم کو پہچانا یا علم نے آپ کو پہچانوایا؟ کیا کہیں گے آپ؟ علم نے آپ کو پہچانوایا۔ اگر آپ جاہل ہوتے تو آپ کو وہ عزت، وہ مقام، وہ منزلت نہ ملتی جو اب علم ہونے، عالم ہونے کے بعد مل رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم کمال نہیں ہے۔
نہیں، جس گہرائی کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں آپ سے میں توجہ چاہتا ہوں، دنیا کے سارے انسان، ڈاکٹر لے لیجئے، انجینئر لے لیجئے، جتنے بھی لے لیجئے، سب کے سب اس لیے باعزت ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کمال ہے. اگر کمال نہیں ہے تو ان کی وہ عزت نہیں رہے گی. لیکن اگر کسی کے اندر نہ ہو تو نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب علم کمال نہیں رہا. نہیں، علم کمال ہے مگر آپ کے اندر نہیں ہے. شجاعت کمال ہے مگر آپ کے اندر نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی انسان کے اندر ہو سکتا ہے کہ کمال نہ ہو مگر کمال کا وجود ہے. مگر آل محمد کا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ان کے اندر نہیں ہے وہ کمال بھی نہیں ہے. دیکھیں فرق محسوس کیجئے اپنے میں اور اہل بیت اطہار میں. علم آپ کے اندر نہیں ہے، علم کمال پھر بھی ہے. شجاعت آپ کے اندر نہیں ہے، شجاعت کمال پھر بھی ہے. زہد آپ کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ سارے کمالات آپ کا تعارف کراتے ہیں، لیکن آل محمد کمالات کو زندگی دیتے ہیں. اگر علم آل محمد میں ہے تو کمال ہے، اگر شجاعت آل محمد میں ہے تو کمال ہے. جو ان کے اندر ہے وہ کمال ہے، جو ان کے اندر نہیں ہے وہ عیب ہے. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. میں کیا کروں بھائی، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں تو تھوڑا سا آپ کے اذہان عالیہ کو اسی طرف لے جانا چاہتا ہوں. سوچیے اور غور کریے کہ آل محمد میں اور ہم، اللہ کے اندر سارے کمالات ہیں. کیا دلیل ہے اس کے اندر سارے کمالات ہیں؟ اس نے ایسے بندے پیدا کر دیے کہ جن کے اندر سارے کمالات موجود ہیں. اور اب یہ کمالات کے محتاج نہیں ہیں، کمالات اپنے وجود میں ان کے محتاج ہیں. میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ہے انشاءاللہ، تاکہ پہلی ہی مجلس میں آپ کا ایک بیس بن جائے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کو غور سے سنیے. امام کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ مدینے میں ایک بہت بڑی مومنہ ہے، بڑی متقی، بڑی پرہیزگار، بڑی دیندار، بڑی اللہ والی، بڑی رسول والی، بڑی قرآن کی چاہنے والی، دین پر پورا عمل ہے اس کا. امام نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا سرکار انہوں نے شادی نہیں کی. دیکھیں کیا دلیل ہے. انہوں نے شادی نہیں کی تاکہ میرے نماز روزے پہ اثر نہ پڑے، بچوں میں نہ الجھ جاؤں، شوہر میں نہ الجھ جاؤں، دن رات میں اللہ اللہ کرتی رہوں اور میں عبادت خدا میں اپنی زندگی بسر کر دوں. تو تعریف کیا لے کے آیا؟ یہ کمال ہے بہت بڑا. اس نے شادی نہیں کی اور صرف اللہ کی عبادت میں لگی ہے. اب سمجھ میں آیا رسول نے زیادہ کیوں کی. اس لیے کہ رسول کے زمانے میں ایک فرقہ عروج پا رہا تھا جو آج ہمارے اندر بھی پیدا ہونے لگ رہا ہے. ایک فرقہ عروج پا رہا تھا روحانیت کا. بیوی کچھ نہیں ہے، بچے کچھ نہیں ہے، خاندار کچھ نہیں ہے، پہاڑوں پہ چلے جاؤ عبادت کر لو. یہ بیوی ایسی منحوس چیز ہے جو اللہ سے قریب نہیں ہونے دیتی. رسول اسلام نے 11 کر کے جب رات میں عبادت کی تو پروردگار نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل، میرے پیغمبر عبادت کیا کرو مگر کم کیا کرو. یہ زیادہ شادیاں کر کے بتایا بیوی رکاوٹ کا سبب نہیں ہے اگر انسان خود صحیح ہو. تو اسی نظریے کو تو باطل کیا نبی نے. یا جیسے مولا کائنات کے زمانے میں ایک شخص چلا گیا اور اس نے کہا جی میرا بھائی تو بڑا متقی ہو گیا، نہج البلاغہ ہے. کہا کیا کرنے لگا؟ کہا بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیا، رات بھر اللہ 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 اور کچھ نہیں ہے.
میرے مولا نے فرمایا لقد استحام بک الخبیث، اسے شیطان نے بہکا لیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا دن رات آپ نمازی پڑھتے رہیے، دن رات آپ روزہ ہی رکھتے رہیے، نہیں، اس لیے کہ ہم آج کل عبادت کا مفہوم ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، اسلام سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ہم اسے متقی سمجھتے ہیں جو مسجد میں زیادہ رہے۔ رسول نے فرمایا کسی کی نماز روزے کو دیکھ کے مروب نہ ہونا، پہلے یہ دیکھنا اجتماع میں کیسے رہتا ہے، غدار تو نہیں ہے، خیانت کار تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں کسی کا لے لیتا ہے تو اس کا دیتا ہی نہیں ہے، نمازی نہیں، یہ آپ ذہن سے نکال دیجئے۔ تو اس نے بھی کیا کہا، وہی دلیل دیا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کمالات الگ ہیں، ہم الگ ہیں، اگر ہمارے اندر کمالات ہیں تو ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، اگر ہمارے اندر کمالات نہیں ہیں تو کمالات کے وجود پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ مگر آل محمد کا مسئلہ الگ ہے، اگر ان کے اندر ہے تو کمال ہے، اگر ان کے اندر نہیں ہے تو پھر اسے کمال بھی آپ، یعنی اس کا مطلب ہے کمالات اپنے وجود میں آل محمد کے محتاج ہیں۔ اب میں دلیل دیتا ہوں، اس نے کہا بڑی متقی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، بڑی دیندار ہے، امام نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ کہا اس نے شادی نہیں کی۔ اب امام کا جملہ سنیے، امام نے نہ کوئی روایت سنائی، نہ کوئی آیت سنائی، نہ قرآن کی کوئی آیت پڑھی، نہ کچھ بتایا، بس امام نے ایک دلیل دی۔ توجہ چاہتا ہوں نسلوں تک یاد رکھنا اس بات کو۔ پانچویں امام کہتے ہیں اگر شادی نہ کرنے میں کوئی نیکی ہوتی تو ہماری جدہ فاطمہ کبھی شادی نہ کرتی۔ صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔ تو یہ کیوں نہیں کہا کہ قرآن مجید کا حکم ہے شادی کرو؟ یہ کیوں نہیں کہا حدیث نبی ہے شادی کرو؟ بھائی مسئلہ سمجھانا ہی تو ہے۔ مگر امام نے کیا بتایا؟ اگر اس کام میں کوئی نیکی ہوتی تو ہماری جدہ کبھی شادی نہ کرتی۔ شادی کا کرنا اس بات کی دلیل ہے سارے کمالات شادی میں ہیں، دوسرے میں کسی چیز میں کمالات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب نیکی کا وجود ثابت کرنے کے لیے امام نے کیا فرمایا؟ اگر فاطمہ کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ کمال ہے، اور اگر ان کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ کمال نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ تھوڑی بھاری بحث ہو گئی مجھے خود اندازہ ہے، لیکن ماشاءاللہ میں نے آپ کو سمجھا تو دیا ہی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں، فخر کر رہا ہے پروردگار۔ تو اللہ با کمال، قرآن با کمال، نبی با کمال، نمائندے با کمال، اسی لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کمال والوں کے پیچھے چلنا تاکہ آپ کے اندر کمال پیدا ہو۔ جب کمال پیدا ہوگا پھر تعریف کے مستحق بنو گے۔ تعریف اس کی جاتی ہے جس میں کمال ہو۔ اسی لیے اللہ نے اپنی تعریف یہ کہہ کے نہیں کرائی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا، اللہ لفظ اللہ چھوڑا نہیں، یہ بھی کہہ سکتا تھا الحمدللہ، الحمدو، تمام تعریفیں ہیں عالمین کے رب کے لیے، کہہ سکتا تھا، یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تمام تعریفیں ہیں عالمین کے رب کے لیے، تمام تعریفیں ہیں تمہارے خالق کے لیے، تمام تعریفیں ہیں تمہارے رازق کے لیے، لیکن یہ اللہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اللہ نے کہنا چاہتا ہے کہ جبر کے طور پہ تعریف نہیں کرنا، اختیار کے طور پہ تعریف کرنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ کون سا اللہ؟ جس میں سارے کمالات موجود ہیں اور وہ تمہارا رب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بھی اپنی تعریف بغیر کمال کے، اسی لیے الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا یہ کیوں نہیں کہا وہ خالق پہلے ہے یا رب؟ ہاں یہ بھی بھاری بات ہے، مجھے پتا ہے خالق پہلے ہے یا رب، حالانکہ اس کی ذات عین صفات ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں
کہ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی ہے حفاظت کرنے والا، رب کے معنی ہے پالنے والا، رب کے معنی ہے نگہداشت کرنے والا، رب کے معنی ہے جیسی انسان کو ضرورت ہو اپنے وجود کے لیے ایسی چیز اس زمانے میں اس کے لیے مہیا کرنے والا۔ نہیں، ابھی رب کے معنی نہیں سمجھے۔ رب جیسی وجود کو ضرورت ہو ویسی ہی غذا اسی ٹائم دینا، اس کو رب کہتے ہیں۔ مثلاً جب آپ پیدا ہوئے تو ماں نے تمہارے لیے ایک بہترین لباس تیار کروایا یا خرید کے لائی ہے، لیکن جب آپ 5 سال کے ہو گئے تو کیا کرے؟ وہی لباس پہنا دے؟ جب آپ 15 سال کے ہوئے تو کیوں یہ ماں بدلتی کیوں جا رہی ہے؟ پیسہ اس میں دیا، ہو سکتا ہے 15 سال میں 200 کا سوٹ خریدا ہو اور جب آپ 1 سال کے تھے تو خرید لیا ہو 1500 کا۔ بچوں کے ویسے مہنگے ملتے ہیں بھائی، ہیں؟ تو پھر اسی کپڑے کو تو نہیں پہناتی نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ماں ہوتی تو ایسا کرتی، لیکن ماں بھی رب ہے، اور ربوبیت کا تقاضا ہے جیسی جسم کو ضرورت ہو ویسا اس کے لیے پیش کر دیا جائے۔ جوانی میں اور کپڑا، اور بڑا ہوا اور کپڑا، بدلتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر 5ویں کا ایک اسکول ہے، پہلے وہاں تعلیم میں ڈالا، پھر ایک اور بڑھ کے ہے، پھر اس میں ڈالا۔ میں نے کہا ایک ہی اسکول میں کیوں نہیں پڑھاتی ہو؟ کہا میں رب ہوں، میں جانتی ہوں اس وقت اس کے وجود کو کاہے کی ضرورت ہے۔ بعضیزو یہی وجہ ہے، جب انسانیت کا ذہن تھوڑا سا کم تھا تو آدم کو بھیجا، جب اور ترقی ہوئی تو نوح کو بھیجا، جب ساری ترقیاں عروج پر آ گئیں تو کائنات کے سب سے بڑے نبی کو بھیجا تاکہ دلیل بن جائے جو رب ہوتا ہے وہ دیکھ کے کام کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ماں کو رب کہا جاتا ہے، باپ کو رب کہا جاتا ہے۔ تعریف کیوں نہیں کروائی؟ الحمدللہ خالق العالمین، تمام تعریف اس کے لیے، اللہ کے لیے جو عالمین کا خالق ہے۔ مجھے بتائیے پہلے چیز پیدا ہوتی ہے یا اس کی حفاظت ہوتی ہے؟ آپ جب سورہ الحمد پڑھیں گے آج کے بعد تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا خالق ہے، عالمین کا مالک ہے، عالمین کا رازق ہے۔ کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ عالمین کا۔ تو پہلے مثلا یہ مائک پہلے کسی نے بنایا، وہ اس کا خالق ہے۔ بعد میں اس کو خرید کے لے آیا، میں نے کہا ایک ہی آدمی اس پہ ہاتھ لگائے، اس پہ گردہ نہ آنے پائے، اس کو کوئی چیز نہ چھونے پائے، میں رب ہوں چونکہ میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ ممبر جس نے بنایا وہ اس کا خالق تھا، لیکن بعد میں آپ خرید کے لے آئے، آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو خالق وہ ہے اور رب آپ ہیں۔ جس نے مائک بنایا وہ خالق تھا، لیکن آپ نے خرید لیا، اب آپ کی نگہداشت میں ہے۔ وہ خالق ہے اور آپ اس کے رب ہیں۔ اب آپ سمجھے؟ تو پہلے چیز پیدا ہوتی ہے، بعد میں اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ پروردگار سورہ الحمد میں تجھے یہ کہنا چاہیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا خالق ہے۔ یہ رب کیوں؟ کہا نہیں، رب میں اور خالق میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے وہ سن لیجئے۔ خالق اسے کہتے ہیں جس کا رابطہ کبھی مخلوق سے ٹوٹ جائے کبھی باقی رہے۔ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تھوڑی بحث گہری ہے۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ جس کا رابطہ اپنی بنائی ہوئی چیز سے کبھی ٹوٹ جائے کبھی باقی رہے۔ مائک بنایا میں نے، خرید لیا آپ نے، اب آپ چاہے اسے اسی دن توڑ دیجئے، میں تو پیسہ لے چکا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے میرا رابطہ میری بنائی ہوئی چیز سے ٹوٹ گیا۔ رب اسے کہتے ہیں جس کا رابطہ اپنی مخلوق سے کبھی نہ ٹوٹے۔ اس کا مطلب خالق کا رابطہ کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن رب کا رابطہ نہیں ٹوٹتا۔
تعریف اس لیے کرائی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے کہ تم نالائق ہو کر مجھ سے اپنا رابطہ توڑ سکتے ہو، لیکن میں رب ہو کہ تم سے اپنا رابطہ توڑنے والا نہیں۔ اور اب تاکہ جب آپ سورہ الحمد پڑھیں تو پھر آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ فرعون اللہ کے مقابلے پہ آیا یا نہیں آیا؟ اس نے بندگی چھوڑ دی مگر خدا نے نبوت نہیں چھوڑی۔ اس سے بڑی دلیل آپ کے خدمت میں کیا دوں؟ نمرود سامنے آ گیا، اس نے بندگی چھوڑ دی مگر خدا نے ربوبیت نہیں چھوڑی۔ رزق بھی دیا، کھانا بھی دیا، زمین بھی دی، آسمان بھی دیا، ہوائیں بھی دی، پانی بھی دیا، یہ سب کس کا ہے؟ اب بھی تم کہتے ہو پھر اس کا مطلب ہے بندہ نالائق ہو سکتا ہے مگر خدا اپنی ربوبیت سے باز آنے والا نہیں ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا چاہے جتنی مخالفت کرتے چلے جائیے۔ اب بھی علی سمجھ میں نہ آیا؟ ارے اس دشمن کے ساتھ کیوں سلوک اچھا کیا؟ وہ تو دشمن تھا۔ کہا نہیں، جس طرح خدا فیض برساتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا یہ دشمن ہے یا دوست، اسی طرح علی ایسا مشکل کشا ہے، جب مشکل کشائی کرتا ہے تو دشمن اور دوست نہیں دیکھتا تاکہ سمجھا دیا جائے جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد پر۔ اہل بیت کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے کمالات، اور انشاءاللہ باقی موضوع کل آگے بڑھے گا چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے عبد پر، یہ کیوں نہیں کہا میں نے رسول پہ قرآن نازل کیا؟ یہ کیوں نہیں کہا میں نے اپنے نبی پہ قرآن نازل کیا؟ یہ کیوں نہیں کہا میں نے سید المرسلین پہ قرآن نازل کیا؟ نہیں، کیا کہتا؟ میں نے اپنے عبد پر۔ کیا عزیز و لذت ہے اس لفظ میں! پوری کائنات آواز کے ساتھ کہتی ہے معبود ہم تیرے عبد ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہیں یا نہیں ہیں، مگر کروڑوں سلام ہو اس شخصیت کے اوپر کہ جس کا رب اسے اپنا عبد کہہ کے پکارے۔ انشاءاللہ جو سویرے آئیں گے کل اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ عبد کیوں کہا، عبد میں کیا فصاحت و بلاغت ہے، عبد میں کیا گہرائی ہے۔ اور سورہ کہف انشاءاللہ آپ کی حضرات کی یہ ایک لفظ کی خالی تشریح کی ہے میں نے۔ حسین ابن علی سے گہرا ربط یہ ہے کہ سورہ کہف بتاتا ہے اس کی تعریف کرنا جو لائق تعریف ہو۔ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود اپنے سر کو اس کی بارگاہ میں رکھ کے بتا دیا کہ عزتیں اس سے جڑنے میں ملتی ہیں، عزتیں اس سے ٹوٹنے میں نہیں ملتی۔ اپنے رب سے جڑے رہو، جس طرح وہ تمہاری نگہداشت کر رہا ہے تم بھی اس سے غافل نہ ہونا۔ بتاؤ حسین غافل ہوئے؟ کسی جگہ بھی حسین غافل نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ حسین راز و نیاز میں ہیں، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے۔ یہ ہے حسین ابن علی کی قربت۔ میرے معبود میں کچھ نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے تو کہا آجا میرے بندے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اگر کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں تو میں تجھے دنیا ہی میں سند دے رہا ہوں، آجا میرے بندے میری طرف، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو۔ یہ بندگی کی معراج ہے جو حسین ابن علی پیش کر رہے ہیں۔ عزیزو بس ایک بات کہہ کے 2 منٹ کا مصائب، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل مصائب سنیے گا چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ ایک جملہ آپ حضرات سنیے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا تو اس کے لاشہ اٹھا کے لاتے تھے اور لاشے پہ کہتے تھے اللہم تقبل ھذا القربان، اے پالنے والے اس قربانی کو مجھ سے قبول کر لے۔
عباس کی قربانی کو قبول کروایا حسین نے، علی اکبر کی قربانی کو قبول کروایا حسین نے، 6 مہینے کے بچے کو اٹھا کے قبول کروایا حسین نے، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے لاشیں لا کے اور خود خیمے میں رکھ کے، اور ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا، ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا، نہ میرا اکبر رہا نہ میرا قاسم رہا، ارے تیرا حسین اتنا بڑا غریب ہے۔ ساری قربانیاں قبول کروا کے دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر اب حسین کی قربانی کون قبول کروائے؟ روایت ہے کہ ابھی خیموں میں آگ نہیں لگی ہے، علی کی بیٹی زینب کے ذہن میں ایک بات آئی، ارے میرا ماں جایا سب کی قربانیاں قبول کرا کے چلا گیا، میں اپنے ماں جائے کی قربانی قبول کرا دوں، ابھی خیموں میں آگ نہیں لگی ہے۔ علی کی بیٹی نکلی خیمے سے، اور یزیدی آپس میں مبارکباد دے رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، عید جیسا ماحول ہے، ہم نے حسین کو قتل کر دیا، ہم نے حسین کے بچوں کو مار ڈالا۔ علی کی بیٹی ابھی چادر میں ہے، چادر اوڑھ کے علی کی بیٹی چلی، مجمع میں سناٹا چھا گیا، ایک جگہ پہنچی کہ جہاں تیر ہی تیر تھے، جہاں پتھر ہی پتھر تھے، نیزے ہی نیزے تھے، علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے نیزوں کو اور تیروں کو ہٹایا اور ہٹا کے کہا حل انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا ماں جایا؟ آواز آئی زینب، ہاں میں تیرا بھائی حسین۔ ہاں میں تیرا ماں جایا حسین ہوں، ہائے تیرا حال کیا کر دیا، میری ماں نے تجھے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ عزیزو اتنی ہمت تو نہ تھی، اس لیے کہ لاشا اٹھاتی تو کیسے، کوئی جگہ ایسی نہ تھی کہ جہاں حسین کے جسم پہ تیر نہ لگا ہو، بس تیروں پہ ہاتھ رکھ دیے، اللہم تقبل ھذا القربان، اے پالنے والے میری قربانی کو قبول کر لینا۔ یہ حسین ابن علی کی قربانی قبول کر رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب 11 محرم آئی اور زینب چلی تو طواف کرنے لگی بھائی کے لاشے کا۔ سجاد کہتے پھوپھی اماں کیا بات ہے، کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہا میرا دستور تھا کہ جب بھی نماز پڑھتی تھی تو پہلے حسین کی پیشانی کا بوسہ لیتی تھی، پہلے حسین کا چہرہ دیکھتی تھی، بعد میں نماز پڑھا کرتی تھی۔ ارے اب تو میں جا رہی ہوں، میرا بھائی پڑا ہوا ہے۔ پھوپھی اماں کیا عزیزو، ایک جملہ ہے بس، اگر آپ کے ذہن میں جب بھی آئے گا آنسو ضرور نکلے گا۔ کیا کہتی ہے زینب؟ سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں بابا کا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ کہا بیٹا طواف نہیں کر رہی ہوں۔ کہا پھر کیا؟ کہا بیٹا کوئی جگہ ایسی ڈھونڈ رہی ہوں کہ کوئی جگہ ایسی مل جائے کہ جہاں میں اپنے ماں جائے کو بوسہ دے سکوں۔ لیکن سجاد ارے میرا بھائی اتنا زخمی ہے، کوئی جگہ ایسی سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اپنا دہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھیے اور بآواز بلند بسم اللہ الرحمن اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعہ وفی کل ولیاں وحافظاں وقائداں ودلیلاں حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا۔ ماتم حسین۔